چنبیلی کی خوشبو لگاؤ عورتیں پاس آئیں گی، بیوی کو بھنڈی کھلاؤ ٹائٹ ہو جائے گی، آنکھیں بند کر کے ناخن کاٹو رئیس بن جاؤ گے، کان میں انگلی ڈالو دماغ شاطر ہو جائے گا، پاؤں پر خارش کرو تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیٹ کر کتاب پڑھو گے تو نظر کمزور ہوگی، مٹک کر چلو گے تو یادداشت کم ہو جائے گی، بال باندھ کر سو گے تو نیند اچھی آئے گی، ناف میں انگلی ڈالو گے تو پیٹ صاف ہوگا، دونوں ہاتھ سے سلام کرو گے تو قوت آئے گی، پیشاب روکو گے تو گردے کمزور ہوں گے، بال کاٹ کر جیب میں رکھو گے امیر بن جاؤ گے، جلد کھانا کھاؤ گے تو پیٹ باہر آئے گا، آہستہ کھانا کھاؤ گے تو پیٹ اندر ہوگا، گھر میں پھول لگاؤ گے تو برکت آئے گی، سیاہ پھول نہ لگاؤ سانپ آئیں گے، سرخ پھول لگاؤ محبت اور پیار پیدا ہوگا، گیندے کا پھول لگاؤ پیسہ آئے گا، پاؤں پر تیل لگاؤ ذہن تیز ہوگا، ناف میں تیل ڈالو چربی کم ہو جائے گی، ادرک جیب میں رکھو برکت آئے گی، پانی پی کر سویا کرو عمر میں اضافہ ہوگا، چھاتی پر ہلدی لگاؤ کبھی دمہ نہیں ہوگا، دیر تک نہایا کرو بہادر بن جاؤ گے، جلدی نہاؤ گے تو ڈرپوک بنو گے، انگڑائی کم لیا کرو دماغ چست ہوگا، کم آواز میں کھانسو گے تو دمہ کبھی نہیں ہوگا، چھلانگ لگایا کرو قد بڑھ جائے گی، چاول کھایا کرو بدن کا وزن بڑھے گا، سری پائے کھایا کرو بدن پر گوشت آئے گا، دال زیادہ کھایا کرو بیمار نہیں ہوگے، آلو کھایا کرو یادداشت اچھی رہے گی، راکھ کو جیب میں رکھو گے تو خوشخبری آئے گی، انجیر کو جیب میں رکھو گے تو برکت آئے گی، بھاگا دوڑا کرو دل تندرست رہے گا، گرم پانی پیا کرو کبھی لکوہ نہیں ہو پائے گا، توری کھایا کرو ٹائمنگ اچھی ہوگی، کچی الائچی کھایا کرو عمر کم ہو جائے گی، بے شک یہ تمہارے نفس شطر بے مہار ہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم کو نہایت برے ٹھکانے کی طرف گھسیٹ لے جائیں گے، احسان کرنے سے لوگ غلام اور حسن سیرت سے ساتھی مانوس ہو جاتے ہیں، بے اصل سے کسی بھلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار اور اس کے فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے، بے شک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت محبت دنیا سے بڑھ کر کوئی کام تیرے لیے زیادہ مضر نہ ہوگا، جس شخص کی سواری دن اور رات ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جگہ ٹھہرا ہوں مگر وہ ہر لحظہ سفر طے کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں مقیم ہے مگر وہ ہر لمحہ مسافت کاٹ رہا ہے، تیرا ان دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ احسان کرنا جو تیرے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کرنے کی نسبت ان کو زیادہ غصہ دلاتا ہے، آدمی اپنے مطالب زندگی اطمینان قلب اور وسعت رزق کو دو چیزوں کی بدولت پہنچ سکتا ہے، آدمی کی فضیلت و بزرگی کا نشان اس کی عقل اور اس کا حسن خلق ہوتا ہے، آپس میں اس طرح رہیں جس طرح پانی دودھ مشک میں ڈال کر ملائے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوگا کہ ایک صحیح اور درست رائے پیدا ہو جائے گی، آدمی کا یہ کمال جہالت ہے کہ اپنے عیوب تو معلوم نہیں اور لوگوں پر ایسی باتوں کا طعن رکھیں
جنہیں خود چھوڑ نہیں سکتا۔ آہستگی کے ساتھ کام کرنے والے کی سوچ جلد باز کی جلد بازی سے کئی درجے بہتر ہے۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کریں گے اور بخیل اللہ تعالیٰ کے مال میں بخل کریں گے۔ بعض لوگوں کو آزمانے پر انہیں زہریلے جانور سے زیادہ ایذا رساں پایا ہے۔ اے انسان، اگر تو معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کر۔ جو بندہ اپنی جوتی گانٹھ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے اور اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور ان میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ شخص غرور و تکبر سے پاک اور بری ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اسے کچھ کہہ سنا کو خود کو شرمندہ نہ کر۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گنہگار ہے۔ بے سود وہ علم جو عمل سے محروم ہو، بے سود ہے وہ مال جو خرچ نہ کیا جائے، بے سود ہے وہ پرہیزگاری جس کی آڑ میں دنیا طلبی ہو، بے سود ہے وہ لمبی عمر جس میں آخرت کے لیے کچھ سامان نہ مہیا کیا جائے، اور بے سود ہے وہ اچھی رائے جسے قبول نہ کیا جائے۔ یہ بات جان لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جب سے تم دنیا میں آئے ہو وہ تمہیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا تھا، لیکن اب اس نے دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے بالکل غافل نہ ہوگا۔ دنیا کے ٹھاٹ باٹ سے اپنی نظر ہٹائے رکھو اور دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دو۔ خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تم کو ہلاک کر دے، جس طرح پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے، مگر موت کی آمد اس کی تمام امنگوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ وہ کام جس کے بارے میں تجھے علم نہیں کہ وہ کب پیش آئے گا، مناسب ہے کہ تو اس کے پیش آنے سے پہلے اس کے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرنے والا، ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والا، گناہوں سے اجتناب کی دعوت دینے والا ہی حقیقت میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ جس نے اپنی بساط کے مطابق خلق اللہ کی مدد نہیں کی، اس کا دعویٰ عبادت و ریاضت بے معنی ہے۔ نادان کو نصیحت کرنا خود کو مطلبہ فساد کرنا ہے۔ سادگی زندگی کا حسن ہے، جبکہ حرص و لالچ سے زندگی کا حسن کم ہو جاتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ دشمن سے چھپانے والی باتیں دوست پر ظاہر کرنا بہت ہی بڑی حماقت ہے۔ دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو تو وقت کو فضول کاموں کو ضائع نہ کرو۔ جس طرح کئی قسم کے بیج کو کاشت کرنے سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اسی طرح مختلف عنوانات پر کتابوں کا مطالعہ انسان کے دماغ کو منور اور روشن کر سکتا ہے۔ سانس کی موت سے پہلے ہی بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جو اپنی عقل سے نفسانی خواہشات کا قلعہ کما کر دے، اپنے آپ کو ناقص یا عیب دار سمجھنا عقل کی دلیل اور کمال فضل کی نشانی ہے۔
اگر تذبذب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں چھید تو کروانا پڑے گا۔ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان بندے پر بہت تیزی سے وار کرتا ہے، اس لیے جب بھی تنہائی میں ملو تو ذکر الہی سے غفلت مت کرو۔ جو اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس پر بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتر سکے۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کی چھاتی پر پھونک مارو گے وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ لوگوں میں سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ دغا کرے اور ان کو دھوکہ دے، جھوٹے وعدے کرے اور ان کو تکلیف پہنچائے۔ شکم سیر بندہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے اور دولت مند اس لیے فقیر رہتا ہے۔ زاہدین کا احسار بے نیازی کے وقت اور بہادروں کا احسار ضرورت کے وقت معلوم ہوتا ہے۔ سب دلوں سے افضل ترین دل وہ ہے جو اللہ کے نور سے زندہ ہوتا ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو تمہاری چپ میں بات کا جواب دیتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر سخت افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی نعمتوں سے محرومی اور ذلت و رسوائی کی مصیبت میں گھر جاتے ہیں۔